السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عامر میاں۔ astrohope.com کے تعاون سے آپ کا ویکلی ہاراسکوپ لیے ہوئے 20 جولائی سے 26 جولائی تک۔ 20 جولائی کو ہفتے کے آغاز سے ہی آپ اپنے کاروباری پارٹنر کے ساتھ تعاون کر سکیں گے، جس سے آپ کے حسب منشا نتائج برآمد ہونے کی امید پیدا ہوگی، جبکہ آپ کی محنت کی بنا پر بہترین حالات پیدا ہو کر مالی فوائد مہیا کر سکیں گے۔ 21 جولائی مریخ عطارد تسدید سے کام میں تیزی آنے سے مصروفیات بڑھیں گی۔ تجرباتی بنیادوں پر اپنے اہم امور کو انجام دینے سے گریز کریں، بلکہ ممکن ہو تو کسی قاعدے قرینے سے کاموں کو انجام دینے کی کوشش کریں۔ آپ کی تکنیکی مہارت میں اگر اضافہ ممکن ہو سکا تو اس سے آپ کی عزت و وقار بڑھے گی۔ 22 جولائی سورج گرہن کی وجہ سے آپ کے خون میں حدت پیدا ہو سکتی ہے، جس سے آپ کے فشار خون کو نارمل رکھنے کی کوششوں میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے۔ اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش بھی لازمی کریں، ورنہ آپ کے رومانوی اور سماجی امور میں بگاڑ پیدا ہونے سے مستقبل کے کئی منصوبے مشکلات کی رکاوٹوں کا شکار ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ کسی ہنگامی وجہ سے سفر بھی پیش آ سکتا ہے، لیکن آپ کی توجہ بٹنے سے کچھ کنفیوژن پیدا ہونے کا امکان ہے، لہذا اپنی سوچ اور توجہ کو ایک جگہ مرکوز کرنے سے ہی کوئی بہتر فیصلہ کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ 23 کو پرانے معاہدوں پر نظر ثانی کر لینا بہتر رہے گا، تاکہ اپنے آپ کو حالات سے ہم آہنگ کر سکیں گے۔ 24 جولائی کو حالات میں بعض اہم تبدیلیاں اچانک پیش آ سکتی ہیں اور کچھ امور میں دوسروں سے مقابلے کا رجحان بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ 25 جولائی کو کامیابی کا عنصر غالب رہے گا، کسی نئے منصوبے میں سرمایہ لگانا منافع بخش ثابت ہو سکتا ہے۔ 26 جولائی کو اہم امور ذاتی طور پر طے کرنے کی کوشش کریں، اپنی تعلیمی سرگرمیوں کی طرف رجحان رہے گا۔ اب باری آتی ہے بدھ سور کی۔ ٹورس، اس ہفتے میں آپ پر زیادہ تر زہرہ کے اثرات چھائے رہیں گے، کیونکہ 6 جولائی سے 31 جولائی تک زہرہ آپ کے ذائچے میں دوسرے گھر میں رہتے ہوئے آپ کے لیے دوسروں کے ذریعے سے مالی مفائد کا حصول ممکن بنانے میں مددگار ثابت ہو رہا ہے اور فردر بھی ہوتا رہے گا، لیکن آپ کو فضول خرچی کی جانب راغب بھی کرے گا، جس سے آپ کو بظاہر کسی مشکل کا سامنا تو نہ کرنا پڑے گا، لیکن اس کے اثرات ہفتے کے اختتام پر ہی ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ممکن ہو تو اپنی اس عادت پر قابو پانے کی کوشش کیجیے گا۔ 20 اور 21 کو رومانوی اور سماجی امور میں رجحان رہے گا، اگر آپ کی کہیں بات چیت چل رہی ہے تو مثبت جواب مل سکے گا، نتیجہ آپ کے مستقبل کے لیے بہتر ظاہر ہوگا۔ 22 جولائی زہرہ 5 میں بیٹھے زحل سے تربیت بنائے گا، اس کی وجہ سے سماجی امور میں سنجیدگی حاوی رہے گی، لیکن آپ دوسروں سے اپنے تعلقات کو کشیدگی سے بچانے کی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکیں گے۔ 22 جولائی کو ہی ذائچہ کے تیسرے گھر میں سورج گرہن واقع ہونے سے بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کی منصوبہ بندی اور بہن بھائیوں عزیز و اقارب سے متعلقہ امور میں منفی تبدیلیاں آ سکتی ہیں، لہذا کثرت سے صدقات ادا کریں اور دوران گرہن 2 نفل نماز کسوف ادا کریں۔ 23 کو رشتہ داروں سے تعلقات بہتر ہوں گے، آپ کے نظریات میں مثبت تبدیلیاں آئیں گی، آپ کی ذمہ داریاں اہمیت اختیار کر جائیں گی یا ان ذمہ داریوں میں اضافہ ہو سکے گا۔ نئے لوگوں سے ملاقات ممکن ہے، یعنی مستقل تعلقات کی بنیاد بھی رکھی جا سکتی ہے۔ 24 جولائی کو مالی معاملات میں دلچسپی رہے گی، اپنے کاروبار کو بڑھا سکیں گے۔ 25 اور 26 جولائی کو گزشتہ منصوبوں کو عملی شکل دے سکیں گے، تعلیمی سرگرمیوں میں رجحان رہے گا، دوسروں کے ساتھ مالی لین دین کر سکیں گے، باہمی تعلقات کو مضبوط بنا سکیں گے۔ برج جوزا جمنائے، 18 جولائی سے 31 جولائی عطارد آپ کے ذائچہ کے تیسرا خانہ میں رہتے ہوئے تعلیمی امور میں دلچسپی بڑھائے گا، مگر سیر و تفریح کا شوق بھی پیدا کرے گا۔ اپنے تخلیقی آئیڈیاز کو عملی شکل دینے کے لیے کوشش کر سکیں گے، جبکہ آپ کی سوچ مثبت رہنے سے بہت سے فوائد کا حصول آپ ہی کے لیے ممکن ہو سکے گا۔ 20 جولائی کو جسمانی صحت میں قدرے بہتری آئے گی۔ 21 جولائی کو کسی جاری منصوبے میں کامیابی نصیب ہوگی، خاص کر بیرون ممالک روابط مزید مستحکم ہوں گے۔ اگر آپ ابھی تک غیر شادی شدہ ہیں تو کسی نئے تعلق کا آغاز ہو سکتا ہے یا نئی سرمایہ کاری کا موقع مل سکتا ہے۔ 22 جولائی کو آپ کے ذائچہ کے دوسرا خانہ میں ہونے والے سورج گرہن سے آپ کے خاندانی معاملات، وراثتی مسائل، اپنی جائیداد کے حصول اور کاروباری مالی امور میں اتار چڑھاؤ آپ کو جذباتی بنا سکتا ہے، جس کی وجہ سے قانونی مشکلات بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ دوران گرہن 2 رکعت نماز کسوف ادا کریں اور صدقات بھی دیں۔ 22 جولائی کو ہی آپ کوئی نیا کام شروع کرنے کی کوشش کریں گے، حالانکہ گرہن کی وجہ سے آپ کا دل نہیں چاہے گا، مگر اپنی منصوبہ بندی کو کامیاب بنانے اور اپنے پارٹنر کا مان رکھنے کے لیے کوشش ضرور کریں گے۔ نئے لوگوں سے ملاقات بھی ہو سکے گی اور ہلکا احباب وسعت بھی اختیار کرے گا۔ 23 جولائی کو اپنے مستقبل کے بارے میں اہم فیصلے کر سکیں گے۔ 24 جولائی کو آپ کے اپنے ارادوں میں مضبوطی پیدا کرنی ہوگی اور ثابت قدمی سے کام لینا ہوگا، جبکہ کسی بھی طرح کے کمپرومائز سے گریز کرنا ہوگا۔ 25 کو شریک کار کے ساتھ مل کر مستقبل کے متعلق اہم کاروباری منصوبہ بندی کر سکیں گے۔ 26 کو خاص مقاصد کے تحت سفر کرنا مفید رہے گا۔ آپ کے لیے اس ہفتے میں 22 جولائی
7 تاریخ ہے جبکہ نحس تاریخ 25 جولائی ہے، لہذا احتیاط کیجیے گا۔ برج سرطان کینسر، 20 جولائی کو مہمانوں کی آمد ہونے سے ملاقات تو آپ کی بظاہر ان سے ضرور ہو جائے گی، مگر آپ کے طے شدہ امور کی تکمیل مشکل ہو جائے گی یا آپ کی محنت بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ پہلے سے ترتیب دیے ہوئے کاموں سے فائدہ حاصل کرنے اور اپنے خاص مقاصد کو مکمل کرنے کے لیے سفر کا پروگرام حتمی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ 21 جولائی مریخ باہر میں رہتے ہوئے دوسرے بیٹھے عطارد سے تجدید بنائے گا، جس سے حاسدین کے حسد اور دشمنی نبھانے کے باعث مالی امور متاثر ہو سکتے ہیں، جبکہ اخراجات میں اضافہ کا بھی امکان ہے، جس کے لیے پیشگی منصوبہ بندی کر لیں۔ 22 جولائی کو سورج گرہن ہونے سے ذاتی امور میں پریشانی، شریک حیات کا عدم تعاون اور گھریلو مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ ان مسائل کے حل کرنے میں جہاں آپ کی متحمل مزاجی اور حالات کا گہرائی سے تجزیہ کرنے کی عادت کا اہم کردار ہوگا، وہاں آپ صدقات کی ادائیگی سے بھی یہ مقاصد حاصل کر سکتے ہیں۔ نماز کسوف ضرور ادا کریں۔ 23 جولائی کو نیا کام شروع کر سکیں گے، لیکن ایک امکان باقی ہے کہ کہیں آپ کو دھوکہ نہ دیا جا رہا ہو۔ اس کے لیے آپ کو اپنے اطراف میں رونما ہونے والے واقعات اور حالات کا مشاہدہ کرنا ضروری ہوگا۔ بچوں کی طرف سے خوشی ملے گی۔ سماجی اور رومانی سرگرمیوں میں رجحان رہے گا، جس سے افریق ثانی کا تعاون بھی حاصل رہے گا۔ 24 جولائی کو دوسروں سے وابستہ بعض امیدیں پوری ہونے کا امکان ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو پوری دیانتداری سے اپنے فرائض ادا کرنا ہوں گے۔ 25 کو اپنے اخراجات پر کنٹرول لازمی کریں۔ 26 کو چھوٹا سفر پیش آ سکتا ہے اور یہ سب اس قدر ہنگامی طور پر رونما ہو سکتا ہے کہ آپ خود کو اپنے عمل کے ساتھ شاید ہم آہنگ نہ کر سکیں۔ آپ کے لیے 7 تاریخیں 20 اور 21 جولائی ہیں، جبکہ نحس تاریخ 22 جولائی، اس لیے آپ احتیاط کیجیے گا تاکہ آپ کا کوئی نقصان نہ ہو سکے۔ برج اسد لیو، 20 جولائی کو مصروف رہیں گے۔ 21 جولائی کو جسمانی صحت بہتر ہوگی، لیکن آرام کے لیے وقت نکالنا ضروری ہے۔ 22 جولائی کو ہی ملازمتی امور کی ادائیگی خوش اسلوبی سے کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ کسی بھی قسم کی کوتاہی یا لاپرواہی کا نتیجہ نقصان کا باعث بن سکتا ہے اور آپ کے مالی مفادات کو بھی زک پہنچ سکتی ہے۔ اپنے اخراجات پر قابو پانے کی بھی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ آج کے روز ہونے والے سورج گرہن سے آپ کی صحت اور مالی معاملات میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس کے حل کے لیے کثرت سے صدقات دیں اور گرہن کے دوران 2 رکعت نماز نفل کسوف ادا کریں۔ 23 جولائی سے 31 جولائی شمس عروج یافتہ رہتے ہوئے صحت و تندرستی عطا کرے گا۔ اس کے علاوہ طاقت و غلبہ کے حصول کی خواہش بھی رہے گی، جس کی بنا پر آپ بہت سے غیر متوقع فیصلے کر سکتے ہیں یا غیر ارادی طور پر دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے کوئی عملی اقدام اٹھا سکتے ہیں۔ 23 کو رومانوی ماحول سازگار ہوگا۔ کئی دنوں کی سرد مہری کے بعد آپ کی صلح ہونے سے جذبات میں جوش اور ولولہ پیدا ہونے سے فاصلے مٹ سکیں گے۔ 24 کو مشترکہ مفاد کے کاموں میں حصہ لے سکیں گے۔ نئی سرمایہ کاری منفعت بخش رہے گی، لیکن پھر بھی احتیاط ضروری ہے۔ 25 کو رومانس کا موقع ملے گا، چاہے آپ کا فیصلہ غلط ہو یا صحیح، خوشیاں ہر حال میں نصیب ہوں گی۔ 26 کو کاروباری معاملات طے کرتے وقت جلد بازی سے کام نہ لیں۔ مالی لین دین کرتے وقت غفلت و لاپرواہی نہ برتیں۔ اس ہفتے آپ کے لیے 26 جولائی 7 تاریخ ہے، جبکہ 20 اور 22 جولائی آپ کے لیے نحس دن ہے، اس کے لیے آپ کو احتیاط ضروری۔ برج سنبلا ورگو، 18 سے 31 جولائی عطارد کی آپ کے ذائچے کے 12ویں گھر میں موجودگی کی وجہ سے پریشانیاں پیدا ہو سکتے ہیں، جبکہ کسی امر پر غیر معمولی توجہ مبذول رکھنے سے ذہنی سکون بھی ختم ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے اس کے کیا اسباب ہیں، یہ سب تلاش کرنے کے بجائے اگر آپ اپنی حکمت عملی تبدیل کرنے کی کوشش کریں، کسی سے میل جول آگے بڑھانے کی کوشش کریں، تو یقیناً اس کے نتائج آپ کو بہتر مل سکیں گے، لیکن تھوڑا احتیاط ضروری ہے۔ 19 جولائی کو اپنے اہم امور کے ادائیگی میں محتاط رہیے گا۔ 20 جولائی کو اپنے اندر پیدا ہونے والی تیزی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں تاکہ کسی بھی نقصان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ پائیں۔ ٹریفک کے معاملات کو اپنی سمجھداری سے سلجھانے کی کوشش آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی۔ 21 جولائی عطارد 10ویں بیٹھے مریخ سے تجدید بنائے گا۔ کاروباری امور میں تیزی پیدا ہوگی، جس کی وجہ سے اپنے مسائل کا مثبت اور دیر پہ حل تلاش کر پائیں گے۔ 21 جولائی کو سفر پیش آ سکتا ہے۔ 22 جولائی سورج گرہن 11 لگنے سے دوست احباب کی طرف سے مایوسی پیدا ہو سکتی ہے، جبکہ خواہشات دل میں ہی رہیں گی۔ اولاد سے متعلقہ امور میں خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ صدقات دینا آپ کے لیے بہت بہتر رہے گا اور دوران گرہن 2 رکعت نماز نفل کسوف بھی ادا کیجیے گا، جبکہ اپنے روزمرہ امور میں بھی محتاط رہیے گا۔ گرہن کی وجہ سے جذباتیت پیدا ہونے سے دوسرے آپ کے نقطہ نظر کو سمجھ نہیں سکیں گے، لہذا اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ 23 کو رومانوی ماحول سازگار رہنے سے خوشی نصیب ہوگی۔ 24 کو بعض غیر شادی شدہ افراد کی بات چیت آگے بڑھے گی۔ 25 جولائی کو تفریحی سرگرمیوں سے لطف اندوز ہو سکیں گے، دوستوں کے ساتھ کسی تقریب میں شرکت کر سکیں گے۔ 26 جولائی کو اخراجات پر کنٹرول کریں، مالی ساکھ برقرار رکھنے کی کوشش کریں۔ آپ کے لیے 7 دن 22 جولائی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین پہلا حصہ ختم ہوا، دوسرے حصے میں
تھوڑے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔